اور میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں بہت ساری تفصیلات آئی ہے والدین کے بارے میں۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، آج لوگوں کے دلوں میں سے والدین کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام ختم ہو چکا ہے۔ جیسا رہنا چاہیے تھا ویسا ہے ہی نہیں۔ آج غور کرنا، آج ہمارے گھروں میں والدین، اپنے ماں باپ موجود ہے، لیکن ان سے ٹھیک سے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ بات کرے کہ انہیں جھڑکیاں دے دینا، انہیں جھڑک دینا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، بار بار انہیں غصہ کرنا، اپنی بیوی کی سن لینا، ان کے باتوں کو نظر انداز کر لینا، ان کے خرچے کو دبا لینا، اپنے ماں باپ کو حقیر نظروں سے دیکھنا، یہ کتنا آسان لگتا ہے۔ آج بہت آسان ہو گیا اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دینا۔ اولڈ ایج ہوم بنائے گئے، اکثر نوجوان مسلمان اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جا کر ڈال دے رہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہے، ان کی خدمت نہیں کرنا چاہ رہے۔ میری بہنوں، غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک ماں 10 بچوں کو پالتی ہے، انہیں پیدا کرتی ہے، انہیں کھلاتی ہے، انہیں پلاتی ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، انہیں چلنا سکھاتی ہے۔ آج وہی نوجوان اپنی ایک ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ میری بہنوں، پرسوں ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہ کچھ نوجوان لڑکے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے دیتے ہوئے، مارتے ہوئے باہر دھکیل رہے تھے۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر۔ اسی طرح کئی واقعات ہم، جیسا کہ غصے میں آ کر اپنے ماں کا گلا دبا کر مارنے والے واقعات، اسی طرح اپنے ماں باپ کو پانی میں ڈال کے مارنے والے واقعات ہم نیوزوں کے ذریعے سنتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک ہائی فائی لیول کا آدمی ہے، اور وہ ایک بوڑھی عورت کو اولڈ ایج ہوم میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری کام والی ہے۔ جب اس عورت کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اس آدمی کی ماں ہے۔ میری بہنوں، کتنا آسان ہو گیا آج ہمارے لیے والدین کو جھڑک دینا، ان کو حقیر نظروں سے دیکھنا، ان کی بات کو اہمیت نہ دینا، انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دینا۔ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کسی دوسرے رشتہ داروں کے پاس جا کر رکھ دیتے، ان کا خرچہ دے دیتے اور کہتے کہ میری ماں مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، یہ مہینے کے 5,000 روپے رکھ لو اور میری ماں کو دیکھ لو۔ نعوذ باللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھے۔ وہ ماں جس نے ہمیں کھانا سکھایا تھا، آج اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج اسی کے ساتھ چلنے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ جہاد کو جانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، جہاد جیسا ثواب ملے گا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر حج کے سارے ارکان ادا کر لیے، تب بھی وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم کیا کر رہے؟ انہیں کتنی تکلیف دے رہے ہیں، گن سے نہیں، چاقو سے نہیں، بلکہ اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے انہیں روز زندہ مار رہے ہیں، ٹارچرز کر رہے ہیں انہیں۔ میری بہنوں، والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی گئی تو ایک کو جنت کا بیچ کا دروازہ بتایا گیا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر قرآن اور حدیث نے سب سے زیادہ حق اگر کسی کا بتایا گیا تو وہ ہے والدین۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کو ستا کر، باپ کو رلا کر، باپ کی نافرمانی کر کر، باپ کو ناراض کر کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دروازے پر لاک پڑا ہوا ہے، نہیں جا سکتے آپ باپ کو ناراض کر کر جنت میں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
ماں کو رلا کر، ماں کو ستا کر، ماں کی نافرمانی کر کر، ماں کو ناراض کر کر آپ جنت کے خواب نہ دیکھا کریں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں، ہمارے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والے کون ہیں؟ صرف ہمارے والدین ہیں۔ آپ بیمار ہو، آپ 40 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، تو وہ ماں 40 دن آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے گی، آپ کے ساتھ، آپ کے پلنگ کے برابر بیٹھے رہے گی۔ آپ کے فرینڈز، آپ کے دوست اور آپ کے رشتہ دار صرف آتے جاتے رہیں گے، لیکن وہ ماں وہاں سے ہٹے گی نہیں، وہیں پر بیٹھے رہے گی۔ میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں آ جائے، کچھ زیادتی بھی کر رہے ہو، غصہ بھی کر رہے ہو، تو برداشت کرے، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر چڑھا تو آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تب بھی آمین کہا، جب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بدعا دی، تو میں نے ان کی بدعا پر آمین کہا، اور اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، جو اپنی ماں کو روز ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے پاس دنیا کے کئی ڈگریاں تو ہوں گے، لیکن آپ اپنے والدین کی دعاؤں کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ جائیے، اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، جا کر بیٹھے، ان سے توبہ کریے، معافی مانگیے، ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی دعائیں لیجیے، تب جا کر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ وہ شخص پھر سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ وہ شخص تیسری مرتبہ پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ جب وہ شخص چوتھی مرتبہ جب سوال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا باپ۔ تو میری بہنوں، نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ان کی عزت کرے، ان کی رسپیکٹ کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اگر وہ مر چکے ہیں، اگر وفات پا گئے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میری بہنوں، ماں باپ دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں واپس دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، جب تک اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اس نیکی کو گوائیے مت، اس نیکی کو اپنے نام اعمال میں باقی رکھے۔ میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی دعائیں لیجئے، ان کے پاس جائیے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کے پیر دبائیے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی دعائیں لیجئے۔ میری بہنوں، اگر دنیا میں کوئی ماں باپ کی قدر پہچان لے تو وہ دنیا کی مال اور دولت کی اہمیت کو بھول جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا تو صرف ماں باپ کی رضا میں ہی ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی رہیے، انشاءاللہ اس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریے، انشاءاللہ اس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔